ایک انتہائی ایماندار بادشاہ تھا۔ اس کے وزیر و مشیر بھی اسی کی طرح ایماندار تھے۔ عوام بہت خوش تھی، مگر بادشاہ اپنی طویل عمر اور بیماری سے پریشان تھا کہ میرے بعد اس ملک کا حکمران کون ہوگا، کیونکہ بادشاہ اپنی اولاد کو حکمرانی کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں سے مشورے کے بعد ایک اعلان کیا کہ ملک کے 16 سال تک کی عمر کے بچے شاہی میدان میں چاند کی 15 تاریخ کو حاضر ہو جائیں۔ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ بادشاہ نے خاطر مدارات کے بعد ایک ایک بچے کو اپنے پاس بلایا اور ان کو ایک عدد گملہ دیا اور چند پھولوں کے بیج بھی دیے اور کہا کہ ان کی آبیاری کرو اور 3 ماہ بعد چاند کی 15 تاریخ کو اپنے خاندان کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ جس نے سب سے اچھی آبیاری کی ہوگی وہ میرے انتقال کے بعد بادشاہ بنے گا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ تمام بچے اپنے خاندان کے ساتھ شاہی میدان میں حاضر ہو گئے۔ پھولوں سے ماحول حسین نظر آ رہا تھا اور خوشبو سے فضا معطر ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے خاطر مدارات کے بعد جمع غفیر پر نظر دوڑائی تو بادشاہ کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے گملے میں پھول نہ کھلا ہو۔ ایک بوڑھے شخص کی آواز آئی، میرے پوتے کے گملے میں کوئی پھول نہیں کھلا۔ بادشاہ نے کہا، بچے سے مخاطب ہو کر کہا، اپنے خاندان کے ساتھ آ جاؤ۔ بچہ اپنے والد، والدہ، دادا دادی، نانا نانی کے ساتھ اسٹیج پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے بچے سے غصے سے کہا، سامنے نظر دوڑاؤ، پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، تم نے یہ کیسی محنت کی؟ بچے کے دادا نے کہا، ہم نے پوری ایمانداری سے بیج گملے میں بویا، زرخیز مٹی ڈالی، کھاد بھی ڈالی، گوڈی بھی کی، وقت پر پانی بھی دیا، دھوپ سے بھی بچایا، مگر پھول نہ نکلا، پودا نہ پھوٹا، یہ اللہ کی مرضی۔ بادشاہ نے سامنے کی جانب دیکھا جہاں تمام بچے اپنے خاندان کے ساتھ کھلے ہوئے پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے کسی بھی بچے کو کوئی بیج دیا ہی نہیں تھا۔ جو بیج میں نے دیے تھے وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی گولیاں تھیں، تو پودا کیوں کر پھوٹتا، کوئی پھول کیسے نکلتا؟ یہ بچہ، اس کا خاندان انتہائی ایماندار ہے۔ بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا۔ بچے کے والد، دادا اور نانا کو گلے سے لگایا اور مجمع کی جانب دیکھ کر کہا، میرے انتقال کے بعد یہ بچہ بادشاہ بنے گا اور یہ بچہ اپنے خاندان سمیت شاہی محل میں رہے گا۔